مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 2 کروڑ لوگوں کو عمران خان صاحب نے خط غربت کے نیچے دھکیل دیا ہے، ان 2 کروڑ لوگوں کو جن کو ہم خط غربت کے اوپر لے کر آئے تھے۔ خان صاحب کہتے ہیں یا کہتے تھے کہ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی، قومیں سڑکوں سے ہی بنتی ہیں، قومیں ہسپتالوں سے بنتی ہیں، قومیں اسکولوں سے بنتی ہیں۔ جب نواز شریف ہسپتال بناتے تھے تو اس میں ہسپتال بنانے میں بھی لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی تھی، لوگوں کو روزگار ملتا تھا، لیکن بننے کے بعد ڈاکٹروں کو، نرسوں کو، آرڈرلیوں کو روزگار ملتا تھا اور لوگوں کو شفا ملتی تھی یا لوگوں کو تعلیم ملتی تھی یا مارکیٹوں کے قریب آتے تھے۔ عمران خان نے کیونکہ اس کو روزگار کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کانسیپٹ نہیں ہے روزگار کا، اس لیے اس نے یہ روزگار پاکستان کے تباہ کر دیے اور 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا اور 50 لاکھ لوگوں کو روزگار سے محروم کر دیا۔ 2 آخری بات میں کر دوں۔ ایک ڈیٹ کی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو، عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کے قرضے اتارنے کے لیے قرضہ بڑھایا ہے۔ میں کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، عمران خان نے 1 روپیہ قرضہ واپس نہیں کیا ہے۔ اس ملک کا 13,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، عمران خان یا اس کی حکومت نے 1 روپیہ قرضہ واپس نہیں کیا ہے۔ اس ملک کا 13,000 ارب روپے سے قرضہ بڑھایا ہے۔ جہاں ہم 25,000 ارب چھوڑ کے گئے تھے قرضہ، آج وہاں پر 38,000 ارب روپیہ قرضہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہمارے قرضے واپس کرنے کے لیے قرضہ لیا تو قرضہ تو 1 پیسہ واپس نہیں کیا، یہ کہنا کہ ہمارے قرضے پہ سود دینے کے لیے قرضہ لیا، یہ بات بھی غلط ہے۔ پیپلز پارٹی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 14,000 ارب روپیہ ملک پہ قرضہ تھا اور ٹیکس جو تھے وہ صرف 1,200 ارب روپے ملتے تھے، 1,900 ارب روپے ملتے تھے پاکستان کو۔ ہم نے ٹیکس ڈبل کیا، قرضہ ڈبل نہیں کیا۔ تو عمران خان کو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں چھوڑ کے گئے تھے پاکستان فسکل طریقے سے، بنسبت جو پیپلز پارٹی ہم کو چھوڑ گئی تھی یا بنسبت جو مشرف پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے گیا تھا۔ عمران خان کو جتنا اچھا پاکستان ملا ہے، جتنا ترقی یافتہ پاکستان ملا ہے، جتنا ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا ہے، اس کی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی ہے۔ کوئی حکومت پاکستان کو 5.8% گروتھ پہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی، کوئی حکومت پاکستان کو 3.9% انفلیشن پہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی، کوئی حکومت پاکستان کو 2% فوڈ انفلیشن پہ نہیں چھوڑ کے گئی تھی۔ ہم یہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ہمارے 5 سالوں میں ایوریج فسکل ڈیفیسٹ، بجٹ کا خسارہ 1,600 ارب روپے تھا۔ عمران خان کے 3 سالوں میں، تیسرا سال ہو جائے گا تو 3200 سے تجاوز کر دے گا۔ اب تک ایوریج خسارہ جو ہے وہ 3200 ارب روپے کا ہے۔ اس سال عمران خان کا بجٹ کا خسارہ 4,000 ارب روپے آئے گا۔ روز کا آپ سوچیں تقریباً ایک ورکنگ ڈے کا 150 ارب روپے سے زیادہ عمران خان کا خسارہ ہے۔ جتنا خسارہ عمران خان نے اس ملک میں کیا ہے اور جتنا مقروض اس ملک کو کر دیا ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اس کی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ تو اس آدمی نے پاکستانیوں کو مقروض کر دیا، پاکستانیوں کو بے روزگار کر دیا، مہنگائی سے مار دیا اور غریب کر دیا، اور 4 فائنانس منسٹر بدلے، 3 یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ پہلے حفیظ شیخ جو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے، ان کو رکھا 2 سال۔ اب شوکت ترین صاحب کو لے کر آئے، وہ پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر تھے، تو شاید مجھے سلیم مانڈوی والا صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ جب شوکت ترین کو اچانک ہٹائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کا آخری وزیر بھی لے کر آ جائے گا۔ اور کب ہٹایا اسد عمر کو؟ مڈل آف دا نیگوسیشن، جب IMF سے کر رہے تھے اس دن اسد عمر کو ہٹایا۔ جب حفیظ شیخ نے استعفیٰ دیا الیکشن ہارنے کے بعد تو اس دن نہیں ہٹایا حفیظ شیخ کو، لیکن جب واپس IMF سے ریوائول آف پروگرام کے لیے نیگوسیشن ہو رہی تھی اس وقت حفیظ شیخ کو ہٹایا۔ یہ تو ڈھونڈتا ہے کہ سب سے غلط ٹائم پہ وزیروں کو ہٹائیں۔ اس آدمی نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہ وزیر خزانہ چینج ہونے سے نہیں ہوگا جب تک عمران خان بیٹھا رہے گا، جس کو نہ کوئی معیشت کی سمجھ ہے، نہ روزگار کی سمجھ ہے، نہ روزگار کی اہمیت کی سمجھ ہے۔ جب تک یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا اور ترقی نہیں کر سکے گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی مفتہ صاحب نے بتایا کہ آج پاکستان ایک بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت 3 سالوں میں وسائل موبلائز کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 2,000 ارب سے 4,000 ارب ٹیکس ریونیو بڑھایا، اور 100% ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے ہم نے 300% ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا، جسے 300 ارب سے بڑھا کے 1,000 ارب کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو گھٹایا، اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹس لگائے، 50% ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔
پچھلے سال 650 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ سنایا گیا، لیکن مارچ کے مہینے تک اس میں 50% ریلیزز بھی نہیں ہو سکی تھیں۔ 650 ارب کے بجٹ میں 9 ماہ کے دوران یہ 325 ارب کی ریلیزز بھی نہیں کر سکے، اور اب آخری مہینے میں کاغذوں میں ریلیز کریں گے جو یوٹیلائز نہیں ہو سکے گی۔ اور آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جہاں سی پیک کو تباہ کیا، معیشت کے زراعت صنعت کے شعبوں کو تباہ کیا، سب سے بڑا حملہ اس حکومت نے ہائر ایجوکیشن پر کیا ہے۔ آج پاکستان کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر بدترین مالی بحران سے گزر رہا ہے۔ ہر یونیورسٹی دیوالیہ ہو چکی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے وہ سفید ہاتھی بنتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے ہم نے نیٹ ورک میں ایکسپینشن کی تھی تاکہ ہر نوجوان کو، چاہے وہ ملک کے کسی پسماندہ اور دور علاقے میں رہتا ہو، اس کو گھر کی دہلیز پہ یونیورسٹی ایجوکیشن ملے۔ اس یونیورسٹیز کے نیٹ ورک کو جو ایکسپینڈ کیا تھا، انہوں نے فنڈز ختم کر کے بدترین مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ہم نے 2018 میں پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے تحت 3 سالوں میں 1 لاکھ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے ڈیفرنٹ پروگرامز کی سرٹیفیکیشن کے ذریعے ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کی ورک فورس کے طور پہ تیار کیا جاتا۔ ہم نے تمام یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کا پروگرام شروع کیا تاکہ وہ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ای ایجوکیشن کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن اس حکومت نے جہاں وہ لیپ ٹاپس نوجوانوں سے خریدے، اس کے ساتھ 1 لاکھ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سرٹیفیکیشن، جس میں سیپ شامل تھا، اوریکل کے پروگرام شامل تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا کے سرٹیفیکیشن کے پروگرام شامل تھے، وہ بھی منصوبہ ختم کر کے قوم کو لے آئے مرغی، انڈا اور تازہ شاہکار زکوٰۃ اور فطرانے کی اکانومی کے اوپر۔ اکانومی زکوٰۃ اور فطرانے سے نہیں چلتی، اکانومی نوجوانوں کو تعلیم اور جدید سکلز دے کر چلتی ہے۔ آج پاکستان میں جو تعلیمی اداروں کا، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا حال ہوا ہے، ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے۔ ان آرڈیننسز کی ہم مخالفت کریں گے جو حکومت نے جاری کیے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 20 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی جائے تاکہ یونیورسٹیوں کا جو مالی بحران ہے وہ ختم ہو سکے۔ حکومت نے یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ آپ فیسیں بڑھائیں اور اپنے خرچے پورے کریں۔ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کے بچے اور بچیاں کہاں جا کے تعلیم حاصل کریں گے اگر سرکاری یونیورسٹیاں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طرح فیسیں چارج کریں گی؟ اس حکومت کا صرف دھیان ہے کرپشن کے اوپر، اور تازہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے، یہ ایک تسلسل ہے کہ کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا لیکن LNG کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے، کبھی وہ ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہوئی وہ کس نے کی، بابر عطا کو گھر بھیج دیا، پولیو کے پروگرام کا کوئی جواب دہ نہیں ہے، عامر کیانی کو گھر بھیج دیا لیکن دوائیوں کے اندر جو قوم کو ٹیکہ لگا اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ آٹے اور شوگر مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں، چونکہ ان سب کا سرغنہ پاکستان میں کرپشن کے مافیاز کا سرغنہ عمران خان ہے، چونکہ یہ سب اس کو ڈونیشنز دیتے ہیں، اس کے خرچے چلاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں کرپٹوکریسی کی حکومت ہے۔ یہ ہمیں چور کہتے ہیں، ہمیں کرپشن کے تانے دیتے ہیں،
مسلم لیگ نون کی حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کی رینکنگ شفافیت کے اوپر امپروو کی تھی. پوری دنیا نے گواہی دی تھی کہ ہمارے دور میں کرپشن کی سطح گھٹی ہے. یہ جو کرپشن کو ختم کرنے کا دعویٰ لے کر آئے تھے، ان کے دور میں پاکستان کی رینکنگ کرپشن کے اوپر مزید اوپر گئی ہے. ہم دنیا میں مزید رسوا ہوئے ہیں کرپشن کے لیے. تو کرپشن ان کے دور میں بڑی ہے، اور یہ ہمارے دور کو کرپٹ دور کہتے ہیں. پاکستان کا سب سے شفاف دور 2013 اور 18 کا تھا. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی تھی. پاکستان کی ریکارڈ ڈیولپمنٹ ہے. 11واں 5 سالہ منصوبہ 60 اور 70 اور پچھلے 50، کبھی کا ایوب خان کے دور کے بھی 5 سالہ منصوبے لے آئے. اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہم نے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اور مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں.